مشہور صحافی سرور منین راؤ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک اور تہذیبوں کے مطالعے کے لیے اگر انسان کو ان کے درمیان کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے تو یہ کسی بھی اعتبار سے نعمت سے کم نہیں۔ اللہ کا صد شکر کہ اس نے مجھے بارہا یہ موقع عطا فرمایا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی 30 سال سے زائد سروس کے دوران بطور نیوز رپورٹر رب کریم نے بارہا یہ موقع عطا کیا کہ میں دنیا کے مختلف تہذیبوں اور ممالک کو سرکاری طور پر دیکھ سکوں۔ بہت سے ممالک پاکستان کے صدور اور وزرائے اعظم کے دوروں کی رپورٹنگ کے دوران یا دوسری اسائنمنٹس ادا کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان دوروں میں جہاں آپ کو وہاں کے حکومتی نظام اور رہن سہن کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں بطور صحافی ان ممالک کے میڈیا کے افراد سے بھی ملنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح ان ممالک کے ظاہری اور باطنی معاشرت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف معاشروں اور ان کے نظام حکومت کا جب باہمی تقابل کیا جائے تو جاپان کے معاشرتی نظام اور حکومت سب میں ممتاز نظر آتی ہے۔ میں جاپان میں جہاں بھی گیا وہاں اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جاپان کی معیشت جو دوسری جنگ عظیم میں راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی وہ کس طرح اب ایک بے نظیر مثال بن گئی ہے۔ جاپان کی ایک یونیورسٹی نے مجھے ایک سیمینار رول آف میڈیا ان ڈیزاسٹر وار اینڈ کانفلکٹ کے موضوع پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس حوالے سے جاپانی اساتذہ اور دانشوروں سے بھی تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام ملاقاتوں میں اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کے شہروں کو ایٹم بم کا نشانہ بنایا، اور تباہ ہونے کے بعد جاپانی قوم چند اشروں میں کس طرح دنیا کی تیسری بڑی معیشت اور صنعت و تجارت کے شعبے میں ایک برانڈ نیم بن گئی۔ جاپان میں قیام کے دوران میں نے ٹوکیو، ہیروشیما، کیوٹو، اوساکا اور دوسرے کئی شہروں کا مطالعاتی دورہ بھی کیا۔ جاپانی معاشرت میں جھوٹ بولنے، کسی کے حق کو مارنے، اخلاقی قدروں کو پامال کرنے، بے ہودگی کی اجازت کا نہ ہونا، وقت کی پابندی، بھٹکے ہوئے لوگوں یعنی سیاحوں کو راستہ بتانا، انہیں منزل تک پہنچانا، یہ سب ان کے فرائض تصور کیے جاتے ہیں۔ جاپانی مجموعی طور پر نفیس، ٹھنڈے اور حلیم الطبع ہیں۔ قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کروانا ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جاپانی امیگریشن کے پاس 1000 سال کا ایکٹیو ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے جاپان میں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اوور سٹے کیا ہو یا کسی جرم میں سزا پائی ہو، وہ دوبارہ جاپان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غذائی اشیاء میں ملاوٹ کرنے کا تصور بھی نہیں۔ جاپانی پروڈکٹس کی تیاری کے معیار میں اگر معمولی سا فرق بھی آ جائے تو اسے اندرون یا بیرون ملک مارکیٹ میں نہیں بیچا جا سکتا۔ منیر راؤ آخر میں لکھتے ہیں کہ جاپان میں استاد کے احترام اور مقام کا اندازہ آپ ابن انشا اور حکیم سعید کی ان تحریروں سے لگا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے جاپانی سفر ناموں میں بیان کی۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک جاپانی یونیورسٹی کے پروفیسر ملاقات کے بعد جب وہ مجھے رخصت کرنے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہم جہاں سے گزرتے تو طالب علموں کا گروپ ہمارے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہو جاتا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا ہم اپنے استاد کے سائے پر پاؤں رکھنا ان کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دائیں طرف بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے بننے والی تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خوش رکھیں، خوش رہیں، آسانیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔